فائنانشل ٹائم کی رپورٹ کے چرچے ہیں جس کے مطابق پاکستان نے امریکہ کو پسنی میں بندرگاہ کی تعمیر اور اس کا انتظام امریکی سرمایہ کاروں کو دینے کی تجویز دی ہے۔ پاکستان میں انتہائی قیمتی معدنیات کی موجودگی اور ان قدرتی وسائل پر چین اور امریکہ کی نظریں اس پر DW پر تفصیلی رپورٹ دیکھ سکتے ہیں۔ فائنانشل ٹائمز کی اس رپورٹ کے مطابق یہ پیشکش ایک ایسے منصوبے کے تحت کی گئی ہے جو پاکستان کے معدنی وسائل تک رسائی کے لیے اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ اس منصوبے کے مطابق امریکی سرمایہ کار بلوچستان کے ضلع گوادر کے بندرگاہی شہر پسنی میں ایک ٹرمینل تعمیر کریں گے اور اسے چلائیں گے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس منصوبے میں مجوزہ بندرگاہ کو کسی بھی امریکی فوجی اڈے کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پچھلے ہفتے انڈیا پاکستان وومین ورلڈ کپ کرکٹ کے میچ کے دوران پاکستانی کھلاڑیوں کی سپرے اور انڈین کھلاڑیوں کی بدبو کی ویڈیوز بھی وائرل رہی۔ سوشل میڈیا تبصروں کے مطابق زیادہ تر پاکستانیوں نے اس حرکت کو پسند نہیں کیا۔ یہ مزیدار بات نہیں، یہ انتہا کی بچگانہ اور بے وقوفانہ حرکت ہے کہ کھیل کھیلا نہیں جاتا، باقی تماشے کروا لو ان جیسوں سے۔ افسوس ہر چیز ہر شعبہ برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر افسوسناک خبر پچھلے ہفتے گھوٹکی کے صحافی طفیل رند کو اپنے 2 بچوں اور بھتیجی کے سامنے اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ ان کو سکول چھوڑنے جا رہی تھے۔ ننھی بھتیجی بھی چند گھنٹوں بعد شدت غم کی وجہ سے یہ کہتے ہوئے انتقال کر گئی۔ ویڈیو میں وہ کہہ رہی ہے کہ پہلے کبھی انصاف کیا ہے، جو اب کرو گے چلو نکلو یہاں سے۔ انصاف کر کے کرے جو پہلے کتوں میں حلال نکلا۔ او ویا مور مانو مکھ موکلا او ویا مور مانو مکھ موکلا او پرنگ جد سن کا او ویا مور مانو انصاف کر کے کرے جو پہلے کتوں میں حلال نکلا۔ پچھلے ہفتے شاہزیب خانزادہ نے انجینئر محمد علی مرزا پر لگائے گئے توہین مذہب کے الزامات اور توہین مذہب پر ایک جاندار پروگرام کیا ہے اور الزامات لگانے والوں کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی ہیں۔ کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے۔ جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ تھانے پہ دباؤ ڈالو۔ جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں، وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں، کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا۔ یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے۔ اس کو مولویوں نے، جو متشدد مولوی ہیں، انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا ہے۔ اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے، دنیا میں تقریباً 57 اسلامی ممالک ہیں، کسی ملک میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین فلان، یہ چیزیں جو ہیں پاکستان ہی میں آہستہ آہستہ پنپنے لگی اور اس کو پروموٹ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں شدت پسندی کو اپنے عروج تک پہنچایا گیا ہے۔ تربیت کا موضوع ہے۔ اگر کسی موقع پر اس سے کوئی تجاوز ہوا ہے تو زیادہ سے زیادہ تنبیہ جاری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اس طرح کی چیزوں کو لوگ بھی غلط زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ہمیں مسلمانوں کے بارے میں جو حسن ظن کی تعلیم دی گئی ہے اس کو بھی ملحوظ نہیں رکھتے۔ پھر مذہبی معاملات میں یہ چیز فرقہ بندی اور دشمنیوں کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے۔ چنانچہ لوگ بھی مشتعل ہوتے ہیں، حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہوئے ہیں جن کا ذکر بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ بے گناہ لوگوں کو جس طرح ہجوم کی نظر ہونا پڑا، یہ کسی بھی قوم یا کسی بھی معاشرے کے لیے بڑی باعث شرم چیز ہے۔ معروف عالم دین علامہ جواد نقوی نے اس حوالے سے کیا رائے دی، دیکھیے۔ پاکستان میں
اس قسم کے مسائل جیسے آپ نے فرمایا ہے کثرت سے ہو رہے ہیں روزمرہ، اور ان کے بہت سارے اور بھی ساتھ سائیڈ ایفیکٹس پڑ رہے ہیں. کچھ ان مسائل نے کاروباری حیثیت اختیار کر لی ہے اور کچھ نے فرقہ وارانہ، اور اسی طرح ملکی سلامتی کے لیے بھی یہ ایک بڑا خطرہ ہے، ایک الارم ہے. یہ مفتی کاشف علی کی رائے دیکھیے. یہ قانون کی حفاظت نہیں ہو رہی بھائی جان، یہ قانون کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی. اس لیے 295C کا غلط استعمال کرنے سے سارے فرقوں کو مل کے روکنا چاہیے، اور روک رہے ہیں. غامدی صاحب بھی آ گئے، حالانکہ لوگ انہیں سیکولر لبرل کہتے ہیں. وہ حافظ سید حیدر حسین نقوی، بری امام سے پیر صاحب آ گئے ہیں، UK سے فتویٰ آ گیا ہے، ہر جگہ سے فتوے آ گئے. بن نوریہ سے بھی آ گیا ہے، دیوبندی بھی بولے ہیں. آیا نقل قول جس میں اس کا ارادہ شامل نہیں ہے، آیا یہ توہین کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ اس کا آپ جواب دینے کے پابند ہیں. لیکن اس کے بعد خود آپ ایک آرگنائزیشن کے عنوان سے، ایک کونسل کے عنوان سے مزید الزامات لگا کر فتویٰ دیں تو یہ نہ آپ کے اختیارات میں شامل ہے، اور نہ ہی آپ کو یہ اجازت کوئی دے سکتا ہے کہ آپ وہاں پر مفتی بن کر بیٹھیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے اپنے حدود سے تجاوز کیا ہے اور ان حدود کا خیال نہیں رکھا. چند روز قبل پنجاب ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے تونین رسالت کے جھوٹے الزام میں لوئر کورٹ کی جانب سے موت کی سزا پانے والے ظفر بھٹی صاحب کو باعزت بری کر دیا تھا. جیل کی اذیت کے دوران انتہائی بیمار ہو گئے اور رہائی کے چند دنوں کے بعد وفات پا گئے. ایک اور ایکس پر نیوز کے مطابق سپریم کورٹ نے 74 سالہ مسیحی انور کینت کو توہین مذہب کے مقدمے میں 23 سال قید کاٹنے کے بعد بری کر دیا. سوال یہ ہے کہ ایک بے گناہ کے 23 سال اور 13 سال کون واپس کرے گا؟ جولائی 2012 میں ان پر توہین آمیز ٹیکسٹ میسج بھیجنے کا جھوٹا الزام لگا. 13 سال وہ اڈیالہ جیل میں اس الزام کے تحت قید رہے، اور جب بالآخر رہائی ملی تو جیل کی سختیوں نے ان کی صحت اتنی بگاڑ دی تھی کہ چند دن بعد ہی وہ انتقال کر گئے. دردناک بات یہ ہے کہ بظاہر انصاف ملنے کے باوجود جھوٹا الزام لگانے والے آزاد اور ظفر بھٹی کے لواحقین خوفزدہ ہیں. انہیں خدشہ تھا کہ ان پر لگے الزامات ان کی مسیحی شناخت کے سبب ان پر جھوٹا الزام لگانے والے دین فروش فسادی ان کی تدفین پر بھی عذاب بن کر نازل ہو سکتے ہیں. یہ ہے وہ صورتحال جس کے سبب مذہبی انتہا پسندوں اور توہین گینگز کے شرپسندوں نے اس معاشرے کے امن کو برباد کر دیا. سوشل میڈیا پر کولی بی پازیٹیو کے نام سے انفلوئنسر نے سیالکوٹ میں احمدیوں کے خلاف فسادات کے مرکزی مبینہ ملزم کے بارے ایک پوسٹ شیئر کی ہے. اسے دیکھیے. پچھلے دنوں پیروچک سیالکوٹ میں ایک ہجوم نے احمدیوں پر تشدد کیا. گولیاں چلائی گئیں، زخمی کیا گیا، گھروں کو لوٹا گیا، مال مویشی کو آگ لگائی گئی. ان سب کے پیچھے PTI رہنما رضوان گجر ہے. ویڈیو ثبوت حاضر ہے. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک احمدی پر ہجوم ڈنڈوں سوٹوں کی بارش کر رہا ہے. احمدی زخمی حالت میں نیچے زمین پر پڑا ہے اور ایک احمدی کو مرغا بنا کر انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، اور اس کے سامنے بندوق ہاتھ میں پکڑے جو شخص کھڑا ہے یہ ہے PTI کا نمائندہ رضوان گجر. دوسری ویڈیو میں دیکھیں جو انہوں نے سوشل میڈیا سے ڈیلیٹ کر دی ہے. اس ویڈیو میں نمایاں طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رضوان گجر احمدی کو مرغا بنا کر مار رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں گن ہے. مجھے یقین ہے کہ ایک احمدی پر گولیاں برسا کر زخمی کرنے والا شخص بھی یہی رضوان گجر ہے. میری حکومت پنجاب سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس دہشت گرد کو نہ صرف گرفتار کیا جائے بلکہ اس کو اس کی پارٹی رکنیت سے بھی فارغ کیا جائے. ناظرین، سوشل میڈیا پر اس کی ID پر اس کی ویڈیوز چیک کریں. یہ شخص انتہائی امیچور، ٹین ایجر جذباتی بچوں کی طرح اس کی پرسنالٹی شو ہو رہی ہے، اور اپنی طرح کے لڑکے اس نے اپنے ساتھ لے جا کر یہ سب ظلم کیا اور کروایا. آخر میں دیکھتے ہی مریم نواز شریف کیوں آبدیدہ ہوئیں؟ یہ کیا ہو گیا مریم نواز صاحبہ کو؟ بہت سافٹ اسپوکن ہے یہ. اچانک میرے پاس ایک ویڈیو آئی، سترا پنجاب کے میرے 2-3 بچے تھے، وہ ایک بورڈ پہ میری تصویر لگی تھی یا ٹرک پہ تصویر لگی تھی، اس کے اوپر کچھ جو مٹی لگ گئی تھی، تو وہ ایک چھوٹے سے گلاس میں پانی لے کے میری تصویر کو دھو رہے تھے پیار سے، اور پیچھے ماں والا گانا لگایا ہوا تھا. وہ منظر دیکھ کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے.
आंसू की बरसात हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथ